السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کریں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے آپ کے اردو کے جتنے بھی لیکچرز اس سے پہلے آ رہے ہیں، جتنے بھی ٹاپکس یا کہ ہم کہیں گے آپ کے چیپٹرز اس سے پہلے آ رہے ہیں، کرشن چندر سے پہلے آ رہے ہیں، وہ ہم نے پڑھا دیے ہیں اور آپ ان ویڈیوز سے جا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ وہاں کے پلے لسٹ میں جائیں، پھر 9th کلاس کی پلے لسٹ بنائی ہوگی اور وہاں سے آپ کو ہر ایک ٹاپک مل جائے گا۔ چلو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت گوائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرشن چندر۔ آج کا موضوع ہمارا ہے کرشن چندر، اور کرشن چندر کب پیدا ہوئے؟ 1913 عیسوی کو، اور وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے 1988 کو، یعنی 1913 میں پیدا ہوئے، جس کو اس طرح کی اردو لینگویج سمجھ نہیں آتی، تو 1988 میں اس دنیا سے کیا کر گئے؟ چل بسے۔ کرشن چندر کی ولادت 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرت پور راجستھان میں ہوئی، یعنی کرشن چندر جو تھے وہ 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرت پور میں پیدا ہوئی، جو کہ راجستھان میں ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ ان دنوں ان کے والد میڈیکل آفیسر تھے اور راجستھان میں تعینات تھے، یعنی ان دنوں ان کے والد کیا تھے؟ میڈیکل آفیسر تھے، اور وہ ان کی ڈیوٹی کہاں پر تھی؟ راجستھان میں۔ ورنہ کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد پاکستان تھا۔ اگر ان کے والد وہاں پر تعینات نہیں ہوتے تو پھر جو کرشن چندر تھے وہ کہاں پیدا ہوتے؟ وزیر آباد میں، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، جو کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا۔ یعنی جو وزیر آباد ہے وہ کرشن چندر جب جوان ہو گئے تھے اس وقت تک کیا تھا؟ ہندوستان کا حصہ تھا۔ کرشن چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا، اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا، جن کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یعنی ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا جو تھے، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے اور ان کی 1 بیٹی تھی۔ کرشن چندر سب سے بڑے تھے، اور ان میں سب سے بڑا بیٹا کون تھا؟ کرشن چندر، اور سب سے یعنی کہ بیٹیوں سے بھی بڑا تھا اور بیٹوں سے بھی بڑا تھا۔ کرشن چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پونچھ آ گئے اور اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک کے لیے مقیم ہو گئے۔ جب کرشن چندر چھوٹا تھا اس کے بچپن میں ہی ان کی ملازمت کے سلسلے میں وہ کہاں آ گئے؟ پونچھ میں، ٹھیک ہے، یعنی جموں پونچھ میں آ گئے، اور اپنے تمام اہل خانہ یعنی اپنی پورے فیملی کو ساتھ میں لے کے آئے اور کافی برسوں تک یہاں رہے، یعنی کافی سالوں تک یہاں پر مقیم رہے، ٹھیک ہے۔ تعینات، مقیم کس سے کہتے ہیں؟ تعینات رہنے سے۔ کرشن چندر نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور سکول وکٹوریہ جوبلی ہائی سکول میں گزارا، جو تقسیم میں وطن کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلایا۔ تو کرشن چندر نے 8ویں تک اپنی پڑھائی کہاں سے کی؟ پونچھ کے ایک مشہور سکول جس کو کہتے تھے آزادی سے پہلے کیا کہتے تھے؟ وکٹوریہ جوبلی ہائی سکول۔ تو جب وطن کو تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا، یعنی ہندوستان اور پاکستان بانٹا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس وکٹوریہ جوبلی ہائی سکول کا کیا نام رکھ دیا گیا تھا؟ اسلامیہ اسکول پونچھ۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں شاعری کی جانب زیادہ تھا، لیکن ان کے شاعر استاد دینا ناتھ رفیق کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کر دی اور پونچھ کے دوسرے استاد ماسٹر بشیشر ناتھ کی ترغیب پر اردو نثر کی طرف راغب ہوئے۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو کرشن چندر تھے، پہلے جو ان کا ذہن تھا، ٹھیک ہے، اٹینشن جو تھی، جو ان کی ایفیشنسی تھی، یہ زیادہ کس کے؟ نثر کے مقابلے میں شاعری زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیکن کیا ہوا کہ ان کے ایک استاد ایک تھے جن کا نام تھا دینا ناتھ رفیق، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ شاعری سے بہتر ہے اگر آپ کس پر زیادہ اٹینشن دیں، فوکس دیں؟ نثر پر، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ ماسٹر بشیشر کا، ٹھیک ہے، بشیشر ناتھ ان کا نام تھا، اور ان کی ترغیب میں انہوں نے اردو نثر کی طرف راغب ہوئے، یعنی کہ اردو کی طرف، نثر کی طرف مائل ہوئے، ٹھیک ہے۔ کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب
رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے۔ کرشن چندر کو مطالعہ یعنی ریڈنگ کا اتنا شوق تھا نا کہ وہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا، ٹھیک ہے، اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام جتنے شاہکار ناول تھے وہ اس نے بچپن میں ہی پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شاعری میں میر و غالب کے علاوہ رباعیات خیام کو بھی ازبر کر لیا تھا، یعنی بچپن میں ہی انہوں نے شاعری کس کی پڑھی تھی؟ میر تک کی، میر کی، ٹھیک ہے، غالب کی، اور رباعیات خیام کی رباعی بھی، ٹھیک ہے، اس کو کیا کر لیا تھا؟ ازبر کر لیا تھا، یعنی کہ اس کو پوری طرح سے اس نے پڑھ لیا تھا۔ 16 برس کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 یعنی 1929، ٹھیک ہے، میں لاہور روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے بعد 1933 عیسوی میں BA کر لیا۔ تو 16 برس کی عمر جب ان کی ہوئی تھی تو کرشن چندر جو تھے ان کو اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی اور بہتر تعلیم حاصل کرنی تھی، اس سلسلے میں ان کو پونچھ کو کیا کرنا پڑا؟ چھوڑنا پڑا، اور یہ لاہور چلے گئے، ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی 1933 میں انہوں نے BA بھی کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور لا کالج، یہاں پر لا ہے، ٹھیک ہے، لا کالج لاہور سے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری LLB بھی مکمل کر لی، اور اس کے بعد ازاں یعنی اس کے بعد ہی جلدی ہی انہوں نے کچھ ٹائم کے بعد MA انگریزی ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد لا کالج لاہور میں گئے اور وہاں سے انہوں نے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری LLB جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی مکمل کر لی۔ کرشن چندر نے ایسے اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال پر PhD کا تحقیقی کام بھی شروع کیا تھا، لیکن مالی حالت تنگ ہونے کی وجہ سے تحقیق ادھوری چھوڑنا پڑی۔ تو کرشن چندر نے اپنے پسندیدہ فیوریٹ شاعر ان کے کون تھے؟ علامہ اقبال، ان پر انہوں نے PhD کی تحقیقی کام میں انہوں نے PhD کے کام میں انہوں نے اس کی کیا کیا؟ علامہ اقبال کی یہ انہوں نے بہت فوکس کیا ان کی چیزوں پر، ٹھیک، ان کی جو علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس میں انہوں نے سوچا میں تحقیقی کام کروں، لیکن ان کی مالی حالات یعنی کہ اتنا ان کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں تھا کہ یہ اپنے کام کو انجام دے پاتا، اور اس وجہ سے مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کی جو تحقیق تھی علامہ اقبال کی شاعری پہ وہ کیا رہ گئی؟ ادھوری رہ گئی۔ کرشن چندر کے اولین افسانے اس وقت مشہور اردو رسائل و جرائد ہمایوں، ادبی دنیا، ادب لطیف، شاہکار، نرنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہتے۔ تو اس وقت میں جو اولین افسانے اس کے تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے اردو جرائد، ٹھیک ہے، ہمایوں، ادبی دنیا، ادبی لطیف، شاہکار، نرنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں کیا ہوتے تھے؟ اس کے افسانے چھپتے رہتے تھے، یعنی پبلش ہوتے رہتے۔ چھپتے کس سے کہتے ہیں؟ پبلش ہونے سے، ٹھیک ہے۔ 1939، ٹھیک ہے، 1939 عیسوی میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں شائع ہوا۔ کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی، جہاں راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، نون، میم راشد اور اپیندر ناتھ
اشک جیسے ادیب ساتھی بنے. تو انہوں نے بہت سارے ٹائم کے لیے ریڈیو میں ملازمت کی, ٹھیک ہے, اور وہاں پر راجندر سنگھ بیدی, سعادت حسین منٹو, نون میم راشد اور اپیندر ناتھ ان کے کیا بنے, ساتھی بنے, ادیب, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے ساتھی بنے. آئندہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ساخر لدھیانوی, مجروح سلطان پوری, سردار جعفری, میرا جی کیفی, عظمہ, عصمت چغتائی اور اختر الایمان جیسے قداور اور ہم اثر ادبا یا کہ ادبا کی صحبت میں ان کا فن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا. یعنی ایسی ایسی شخصیات کے ساتھ یہ رہے جن کا میں نے نام لیا, یہ اس وقت کی مانی جانی شخصیات تھی, ٹھیک ہے. تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ یہ اٹھے بیٹھے تو ان کا فن جو تھا دن دگنا رات چگنا دن دگنی رات چگنا کیا ہونے لگا, ترقی کرنے لگا, ٹھیک ہے. کرشن چندر کے کچھ اہم ناول یہ ہیں, تو کچھ اہم ناول ہیں یہ کرشن چندر کے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. جب کھیت جاگے, 52 پتے, طوفان کی کلیاں, ایک گدھے کی سرگزشت, غدار, ایک عورت ہزار دیوانے, آسمان روشن ہے, کاغذ کی ناؤ. تو اس پر ایک غزل بھی ہے, یہ کاغذ کی کشتی, یہ بارش کا پانی, دیکھ لینا. لندن کے ساتھ رنگ اور میری یادوں کے چنار وغیرہ, یہ ساری ناولیں کس نے لکھی ہیں, کرشن چندر نے. انہوں نے بچوں کے لیے خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے, ٹھیک ہے. اب بچوں کے لیے بھی انہوں نے ناول لکھے ہیں, خصوصی بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, اسپیشلی فار دا چلڈرنس. چڑیوں کی الف لیلا, الٹا درخت اور لال تاج, یہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو آپ دکھانا یہ ناول, ٹھیک ہے, پڑھانا. 1974 عیسوی میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پونچھ کا سفر کیا. تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ انہوں نے 1974 عیسوی میں کیا کیا, پونچھ کا سفر کیا. آخر کار 1977 عیسوی میں 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. تو آخر کار انہیں اس دنیا سے جانا تھا, اور 64 برس کی عمر میں 1977 یعنی 1977 میں وہ انتقال کر گئے, اس دنیا سے چل بسے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ نوٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا چیپٹر آئے گا وہ بھی ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.